مسیح میں آپ سب کا سلام۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اسرائیل میں شاہی رتبے کی کہ اسرائیل میں شاہی رتبہ کیا تھا۔ اگرچہ اسرائیلی ایسی قوموں سے گھرا ہوا تھا جو برس ہابرس بادشاہوں کے زیر تسلط چلی آ رہی تھی۔ ان میں اسور، بابل، مصر اور کنعان کی قومیں شامل ہیں، مگر خود اسرائیل میں بادشاہت اور مرکزی طرز حکومت کا آغاز تقریباً 1000 قبل مسیح میں ہوا۔ یہودی نوشتے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ قضات 25-21 سے اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ اس مدت کے دوران اسرائیل کے مختلف قبیلے کم و بیش خود مختار تھے، البتہ جب کوئی مشترکہ دشمن حملہ آور ہوتا تو وہ خدا کے چنے ہوئے خصوصی رہنماؤں کے ماتحت فوج اکٹھی کر لیتے اور متحد ہو جاتے تھے۔ یہ خصوصی رہنما قاضی کہلاتے تھے۔ جب اس قسم کے حملے زیادہ تواتر سے ہونے لگے تو اسرائیل کے بہت سے لوگ محسوس کرنے لگے کہ ہمیں مستقل قسم کی قیادت کی ضرورت ہے۔ بالآخر لوگ مطالبہ کرنے لگے کہ اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے اور جو قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ پہلا سموئیل 5:8۔ اس مطالبے سے اسرائیل کے لیے شدید مسائل پیدا ہوئے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ لوگوں کو ایک مضبوط اور طاقتور فوجی رہنما کی ضرورت ہے جو سیاسی صورتحال کو سنبھال سکے، لیکن جب اسرائیل نے کہا کہ اور قوموں کی طرح، تو عملاً انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ خصوصی تعلق کا انکار کیا۔ موسیٰ کے زمانے سے بنی اسرائیل اپنے آپ کو خدا کی چنی ہوئی برگزیدہ قوم سمجھتے آئے تھے اور کسی انسان کو نہیں بلکہ خدا کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نبی اور آخری قاضی سموئیل نے انہیں کسی انسان کو بادشاہ بنانے کے خطرات سے آگاہ کیا۔ پہلا سموئیل اس کا 8 باب اور 11 سے 18 آیت میں اس کا ریفرنس ملتا ہے، لیکن آخر کار وہ راضی ہو گئے کہ یہ معاملہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے، اور خدا نے اجازت دے دی کہ ان کا ایک بادشاہ ہو، لیکن اس بادشاہ کو خدا چنے اور مقرر کرے گا، اور وہ لوگوں پر خدا کی نادیدنی حکمرانی کا دیدنی نمائندہ ہوگا۔ اس طرح لوگوں کو اپنا بادشاہ مل گیا، مگر خدا ان پر حکومت کرتا رہے گا۔ یہودی نوشتے اسرائیل پر بادشاہت کے منفی اور مثبت اثرات یعنی دونوں قسم کے جائزے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ان کا پہلا بادشاہ ساؤل تاج پوشی کے تھوڑی دیر بعد ہی بھول گیا کہ خدا کے مقرر کردہ رہنما کی حیثیت سے میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ساؤل کی بادشاہی افسوسناک اور المناک طور پر ختم ہو گئی۔ پہلا سموئیل باب 15۔ اس کے برعکس داؤد وفادار بادشاہ کا بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ خدا نے داؤد کی فرما برداری کا اجر اس طرح دیا کہ اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ اس کا ریفرنس ملتا ہے پہلا سموئیل اس کا 15واں باب۔ داؤد کے بعد چند بادشاہوں نے خدا کی شریعت ماننے سے انکار کیا اور خدا کی ہدایات کے مطابق حکومت نہ کی۔ اکثر یہ بادشاہ اخیب اور منسی کی طرح قتل ہوئے اور بہت جلد بھلا دیے گئے۔ دوسرے بادشاہوں نے حزقیہ اور یوسیہ کی طرح خدا کی خدمت اور عبادت کرنے کی انتہائی کوشش کی، اور خدا نے انہیں یہ اجر دیا کہ انہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ بادشاہت کے ساتھ اسرائیل کا 400 سالہ تجربہ 721 قبل مسیح میں ختم ہونے کو آیا، جب اسور نے شمالی سلطنت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا۔ بنی اسرائیل کی سلطنت اس وقت بالکل ختم ہو گئی جب بابل کی افواج نے جنوبی سلطنت یعنی کہ یہودا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور صدقیہ بادشاہ اور سرکردہ شہریوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ہم سب کو کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ گاڈ بلیس یو آل۔